رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ پرانے زمانے سے ایک رواج چلتا تھا کہ چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے تھے وہ کہانی سننے کے شوقین ہوتے تھے۔ ہم تو سنتے تھے ہمارے بڑوں سے، ماں بھی کہانیاں سنائی ہیں، باپ بھی سناتے رہے۔ سونے کے وقت بچوں کو کوئی نہ کوئی کہانی سنائی جاتی تھی، کبھی دادی سناتی، کبھی نانی سناتی۔ یہ مشہور تھا رواج۔ اب موبائل کا زمانہ آ گیا، نانی بھی گئی، دادی بھی گئی، بچہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی کیوں سناتے تھے؟ سب گھروں میں یہ رواج ہوتا تھا، بچے کو سونے سے پہلے کوئی چور پولیس کی کہانی سناتے، کوئی گڑا گڑی کی، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی کہانی، کوئی جنگل کے شیر کی کہانی، سب سناتے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ رواج تھا پہلے سے کہ مائیں خالد بن ولید کی کہانی سناتی تھی، مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی سناتی تھی۔ اپنے بچوں کو یہ کہانی اس لیے سناتے تھے کہ بچہ بچپن سے جب مجاہدین کی تاریخ سنتا ہے تو جوان ہو کر کے وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں بنتا، بلکہ بہادر بن کر کے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ عرس جو رکھ رہے ہیں، میں انتظامیہ کو مبارکبادی دیتا ہوں، اشرفی چشتی ایسوسیشن اکھم جو ہے یہاں پر، کہ لوگ اب گھروں میں کہانیاں سنانا چھوڑ دیے ہیں۔ آپ اس طرح جلسے کر کر کے ان کو سناؤ بزرگوں کی باتیں، تاکہ کم از کم ان جلسوں کے ذریعے سے تو ہمارے بچوں تک ہمارے بزرگوں کی تاریخ ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ ایک بات اور میں بتا کر کے آگے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ بہت تاخیر سے اب یہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، موریشیس کے سلسلے میں بتایا گیا کہ مغرب کے بعد تو یہاں کے لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے، جلدی سو جاتے ہیں، جلدی کھاتے ہیں، اچھا معمول ہے۔ لیکن آج تاخیر تک آپ بیٹھے ہیں، میں بھی زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا۔ جتنی بات ہو سکے، جب تک آپ ہضم کر سکیں آپ سنتے رہنا، اور جہاں کسی کو ذرا برابر بھی بیزارگی آئے، اکتاہٹ آئے، دور سے ہاتھ اٹھا دینا، میں سلام کر لوں گا۔ بس میں کسی کو پکاتا نہیں۔ ایک بات میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے، یہ بہت پتے کی بات ہے۔ فرماتے، وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خادم رہے، میرے والد حضور حافظ ملت کے شاگرد، فرماتے کہ جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے بھٹکنے یا گمراہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اور جو زندہ ہے سب کی تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں یہ کب تک صحیح رہے گا، بتایا نہیں جا سکتا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ روتے تھے، سید الطائفہ ہیں، اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ میرا لاسٹ ٹائم دیکھنا، میری موت تک دیکھنا، اگر ایمان پر میری موت ہو گئی تو مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، اور اگر ایمان پہ نہیں مرا تو پھر ایک گندے جانور سے زیادہ ذلیل ہے آدمی۔ اس لیے کہ جانوروں کا تو حساب کتاب نہیں ہے، لیکن انسانوں کا حساب کتاب ہے۔ اس لیے جو جا چکے اپنی قبروں میں وہ سیف ہیں، اب وہ نہیں بھٹکیں گے، اب گمراہ ہونے کا چانس نہیں۔ فتنے جتنے بھی آئیں جھیلنا زندوں کو ہے، اب مردوں کو نہیں ہے، جو جا چکے۔ اسی لیے ہم بزرگوں کا عرس اس لیے مناتے ہیں کہ جو سیف دنیا سے گئے ہیں ان کے طریقے کو اپناؤ، انشاءاللہ تم بھی سیف دنیا سے جاؤ گے، تم بھی اسی طریقے سے دنیا سے انشاءاللہ جاؤ گے۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں یوں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے راستے پر چلے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اس روشنی میں
اس پوری زندگی کو پار کر لے گا۔ میرے عزیزو، نسبت بڑی چیز ہے۔ آج میں مختصر سی باتیں عرض کروں گا۔ مجھے یہ تمام تینوں بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ سرکار غریب نواز ہوں، حضرت سرکار کلام یا محدث اعظم ہند، تینوں اور بزرگوں کے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں۔ سلطان الہند ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عطائے رسول ان کا لقب ہے۔ پتہ ہے عطائے رسول، رسول کی عطا۔ اور اب میں ایک بات پوائنٹ کی کہتا ہوں، جو غریب نواز کو نہیں مانتا، ان کو نہیں لینا چاہتا، وہ کیا چیز چھوڑ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا چیز چھوڑ رہا ہے؟ رسول کی عطا کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو۔ ارے ہندوستانی مسلمانوں کو رسول نے غریب نواز دیا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل و جان سے اس معین الدین اجمیری غریب نواز کے مشن کو قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول کی عطا ہے، میرے رسول کی عطا ہے۔ اور یہ آج کتنا بہترین سنگم ہے۔ اب کہ چوچا کہ جو دو بزرگوں کا ذکر خیر یہاں ہے، سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں، اور یہ سرکار کلام محدث اعظم ہند آل رسول ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کے طوفان کی کشتی کے برابر ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ فتنوں کے زمانے میں بھی محفوظ رہے گا، اور جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے وہ فوراً ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میرے عزیزو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تینوں بزرگوں کی ایک مشترکہ بات، کامن بات، جو ہمارے لیے عمل کرنے میں بہت ضروری ہے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک بات میں بتاؤں، ان کو جو کچھ بھی مقامات ملے کس وجہ سے ملے؟ کس وجہ سے ملے؟ یہ پوری دنیا میں چمکے اور آج تک چمک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ، کہ جو ان کا ہو گیا وہ زمانے کا آقا ہو گیا۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوا وہ زمانے کا آقا ہوا۔ غریب نواز ہندوستان اپنا وطن چھوڑ کر کے گھر بنانے نہیں آئے تھے، مائیگریٹ کر کے اپنا محل بنانے نہیں آئے تھے، وہ ہندوستان آئے تھے تو عشق رسول پھیلانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے دلوں کو چمکانے کے لیے آئے تھے۔ اور جب تک انہوں نے یہ کام کیا ہے، دیکھیں 800 سال گزر گئے، آج بھی کام ان کا ٹھنڈا نہیں پڑا۔ حکومت اب بھی سب کے سینوں پر ویسی ہی جاری ہے۔ محدث اعظم ہند سرکار کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، انہوں نے زندگی پر جو کام کیا وہ کیا کیا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کا کام کیا۔ اور جب تک بندہ یہ کام کرتا رہے اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ہاں، جو بے نشان ان کا نشان مٹتا نہیں، نہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ تینوں بزرگوں کی کامن چیز وہ کیا ہے؟ تینوں بزرگوں کی مشترکہ چیز جو آج مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے وہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنا۔ یہ آج میرا میسج ہے آپ کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرنا یہ بزرگوں کی خاص عادت ہے، جس کی وجہ سے ان کو بلند مقامات ملتے ہیں۔ آج امت مصطفیٰ کی فکر نہ کرو گے تو حدیث سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امت مصطفیٰ کی فکر کرو۔ جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے میری شفاعت واجب ہے اس کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ۔ یہ دعا بندہ کوئی بھی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر ضروری ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، عام رحمت فرما۔ دوسری ہے اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما دے۔ بتائیے دعا تم حضور کی امت کے لیے کر رہے ہو اور رسول راضی ہو رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرنا ہے امت کی فکر کرو۔ امت پوری دنیا میں آج لوگ جس طرح سے آج امت کے احوال کو اگنور کر رہے ہیں، کیئرلیس جس کو کہتے ہیں، کسی کو خیال نہیں، سب اپنوں میں مصروف ہیں، یہ امت کی خاصیت نہیں ہے، یہ امت کی خاصیت نہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کی جو صفت بیان کی کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ میں نے آیت یہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں۔ تم اگر تکلیف میں آ گئے تو رسول کو برداشت نہیں ہوتا، اور اس رسول کو اللہ فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں، رؤوف الرحیم نہایت نرم دل والے رحم کرنے والے رسول تمہارے پاس آئے۔ وہ ہمیشہ امت کی فکر میں رہ گئے، امت کی فکر میں رہ گئے، اور جو آج بھی امت کی فکر کرتا ہے رسول اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ غریب نواز پوری زندگی حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو کیا رسول ان سے راضی نہیں ہوں گے؟ امت کی فکر آج کرو گے، تم چل کر کے جاؤ، کسی ایک کو بھلائی کا حکم دے دیا، برائی سے کسی ایک نوجوان کو روک لیا، تم سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے، کیا آپ کی تمنا نہیں ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی تمنا نہ ہو؟ وہ حسین چہرہ دیکھیں، وہ گلابی رنگت کو دیکھیں، ایک بار اس جمال مصطفیٰ کو دیکھیں تاکہ دنیا کا حسن و جمال پھیکا پڑ جائے، ایک بار آنکھوں میں وہ حسن بس جائے تو پھر دنیا کیا چیز ہے۔ جب جبرائیل امین کہتے ہیں آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، کون کہہ رہے ہیں؟ سید الملائکہ جبرائیل امین، وہ کہتے ہیں اے رسول پاک میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، سب جگہ گھوم لیا اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن اے اللہ کے رسول آپ چیز ہی الگ ہے، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پر طلوع تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں ایک بار چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک بار رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، بار بار کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور دل میں یہ سوچتا ان دونوں میں خوبصورت کون ہے؟ پھر حضرت جابر کہتے ہیں پھر میرے دل نے پکارا چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف۔ اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھنے کی کون تمنا نہیں رکھتا؟ لیکن کون سا وظیفہ میں آپ کو دوں؟ روزانہ درود پڑھو، روزانہ سبحان اللہ پڑھو، روزانہ الحمدللہ پڑھو، درود اکبر۔ بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں، لیکن سب سے آسان وظیفہ
جبرائیل امین بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہو ایک ہی وظیفہ، ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں، ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ رسول دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حب لی امتی کہتے آئے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی رب حب لی امتی ہی کہتے رہے۔ تو جس رسول کو امت کا سب سے زیادہ درد ہے، احساس ہے، آج بھی جب ان کی امت کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ رسول اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے جلوے تمہیں دکھانے کے لیے آئے انشاءاللہ۔ امت کی فکر، یہی بزرگوں کا جو شیوا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز سلطان الہند، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن غریب نواز جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے کیا؟ غریب نواز۔ ان کا نام حسن ہے، لقب غریب نواز، لیکن اتنا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے متعلق، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ یعنی لوگ جو غریب آئے تھے وہ خود ہی غریب نواز ہو گئے، دوسروں کو نوازنے والے ہو گئے۔ تو غریب نواز جو لقب ہے یہ کیوں آپ کو کیوں دیا گیا؟ الگ الگ روایات ہیں۔ میں نے ایک روایت جو بزرگوں سے سنی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور غریب نواز کے جو ہم اثر دوسرے علماء تھے جو خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد تھے، غریب نواز کے ساتھی، عبادت میں سب بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ ایک دن پیر و مرشد سب کا ٹیسٹ لے رہے تھے، امتحان، تمہارے مجاہدے، تمہاری عبادتیں کہاں تک پہنچی۔ اس میں ایک بزرگ سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس بزرگ نے اپنے مسلح سے نیچے ہاتھ ڈالا اور کچھ ہیرے جواہرات نکال کر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رکھا، کہا حضور دنیا کی دولت جب چاہے اٹھا کر کے میں یہاں پھینک دوں۔ کسی ایک بزرگ نے موتیاں نکال کر کے رکھ دی، کوئی سونا نکال کر کے دکھایا۔ اب جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو کہا تم بھی کچھ بتاؤ، تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جبے میں، اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر کے رکھ دی پیر و مرشد کے پاس۔ تو دوسروں نے دیکھا، ارے بڑے بڑے سونا نکالے، چاندی نکالے، جواہرات، موتیاں سب بزرگوں نے نکالی، اور معین الدین حسن نے صرف 2 روٹیاں ہوگی، 2 روٹیاں۔ ابھی یہ 2 سب کے بارے میں بات چلی رہی تھی کہ دروازے پر ایک فقیر آیا۔ فقیر آیا اور کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے اللہ والو، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، موتیاں ہیں، یہ لے لے، اٹھا لے۔ وہ فقیر نے کہا نہیں، وہ سب نہیں، جو تمہاری گود میں 2 روٹی ہے وہ دے دو، اس لیے کہ بھوک لگی ہے، اور پیٹ نہ سونا بھرتا ہے، نہ چاندی، نہ موتی، پیٹ اگر بھرتا ہے تو روٹی سے ہی بھرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ دے دیا اس فقیر کو۔ تب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکالا، لیکن معین الدین نے وہ نکالا جو غریبوں کو نوازنے والی چیز ہے۔ یہ غریب نواز، امت کی فکر، غریبوں کی فکر۔ یہاں تک کہ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جمعرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے، آپ کی عادت تھی ہر جمعرات۔ ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے، لمبا سفر کر کے آیا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لیجیے۔ تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا۔ وہ فقیر ضد کرنے لگا نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا، حالانکہ اس دن روزے سے تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں، نفل روزہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں بعد میں کھا لوں گا، لیکن اس نے کہا نہیں میرے سامنے تھوڑا کھا لیجئے، بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں، دل رہ جائے گا۔ حضرت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا، لیکن وہ
جو موجود تھے خلفاء مریدین وہ تعجب کرنے لگے، سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لی ہے، یا آج روزہ نہیں تھے آپ؟ وہ فقیر خوش خوش ہنستا ہوا جب چلا گیا تو سبوں نے پوچھا حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے؟ کہا تھا۔ کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے، قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹتا تو کیسے جوڑتا؟ روزہ قضا ہو جائے گا لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں، یہ ہے مشن غریب نواز کا۔ عزیزان گرام وقار، یہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال، امت کی فکر۔ مجھے بتاؤ موریشس میں رہنے والے لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی یہاں پہ، ان کی ننیال تھی، ددیال تھی، کیا تھی یہاں پہ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے، صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی۔ امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا کیا نوازش ہوتی ہے؟ ہاں، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا بھر کا سفر کیے، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی سب سے پہلے، وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی، اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا۔ لیکن جب اخیر عمر میں مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت معاب میں یہی عرض کیا کہ مجھے دنیا سے اجر نہیں، اے گنبد خضرا کے مکین تجھ سے مدد کی طلب ہے، آپ سے اجر کی تمنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کیا دیا؟ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو مدینے میں وفات دیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن بھی ہوئے۔ ابھی کچھ بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے، ابو جہل بدماش اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھینچا۔ ابو جہل نے مارا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے لیکن پہلوان آدمی تھے، مکہ والے ڈرتے تھے ان سے۔ وہ شکار کے لیے گئے تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا ہے اور کوئی بچایا نہیں۔ تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی، کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے؟ یہ کون کہہ رہے؟ حمزہ کہہ رہے۔ اور گھر نہیں گئے، رسول پاک کے پاس نہیں گئے، سیدھے حرم شریف میں آئے۔ دیکھا تو خبیث مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان۔ اس مجمع میں سے جا کر کے ابو جہل کو پکڑ کر کے کھینچا، لائے حمزہ، امیر حمزہ، اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھونسے مارا اور اس کے بعد کہا خبردار، کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے؟ کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ پھوڑ دوں گا۔ میں اپنے بھتیجے محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو جہل کو مارا پیٹا، محبت تھی بھتیجے کی لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے، دیکھتے ہیں اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اب دیکھنے کے لیے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر حمزہ آئے، کہا اے محمد مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے، غم مت کرنا، میں بدلہ لے لیا، میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں اٹھایا، سنتے رہے، بات سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھایا۔ امیر حمزہ کہتے رہے اب زیادہ غم مت کرو، مسکراؤ، ہنس دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھایا۔ پھر جب امیر حمزہ نے بار بار کہا
تو اب سننے کی بات ہے، اب سننے کی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا دل کیا تھا؟ حضور چہرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے چچا حمزہ، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا ایک بار مسکرا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا حمزہ، آپ نے بدلہ تو لے لیا، اس کو مار کے آئے، لیکن میرے لبوں پر ہنسی اس وقت آئے گی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، آپ کے اندر ایمان آ جائے۔ امیر حمزہ نے اس دن پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عام انسان ہو تو اپنے دشمن سے بدلہ لیتی خوش ہو جاتا، امیر حمزہ کہتے ہیں اس دن میں جان لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے میرے آقا یہاں پر آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر